باب المدینہ سے محمد انیس اتاری عرض کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ باپا اسلامی بھائیوں کو کس طرح اجتماع میں لانے کی دعوت دی جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دن بھر اسلامی بھائیوں کو جب دعوت دی جاتی ہے اور جب اجتماع میں لانے کا وقت ہوتا ہے تو اسلامی بھائی غائب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، اور اگر اچانک لائیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں پہلے بتاتے تو ہم چلتے۔ تو براہ مدینہ کو اس طرح انداز کوئی بتائیں کہ کس طرح لوگوں کو دعوت دی جائے، کس طرح اجتماع میں لایا جائے۔ نیکی کی دعوت جو ہے نا، امر بالمعروف، اس میں سامنے والے کی نفسیات کے مطابق وہ نیکی کی دعوت دی جاتی ہے۔ کہ بعض تو فل مذہبی ذہن کے ہوتے ہیں تو ان کو نیکی کی دعوت دینا قدر آسان ہوتا ہے، لیکن ان میں بھی مطلب وہ کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ بعض تھوڑا ایسا عجیب سا جواب دیتے ہیں اگرچہ مذہبی ذہن ہوتا ہے، تو ان کو پھر اس کے حساب سے سنبھالے آدمی۔ اسی طرح بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کم مذہبی ذہن ہوتا ہے، ان کو اس کے حساب سے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل ہی کورے ہوتے ہیں۔ جو بالکل کورے ہوتے ہیں نا، عموماً ان کو دعوت دینا اور آمادہ کرنا قدر آسان ہوتا ہے۔ فل مذہبی ذہن ہوتا ہے نا، ان کو آمادہ کرنا دشوار ہوتا ہے۔ پہلے جمعرات کو اجتماع ہوتا تھا، اب بھی جمعرات کو ہی ہو رہا ہے نا۔ جمعرات کو جیسے مذہبی جو یوں لگے گا نا، داڑھی بھی ہے اور نمازی بھی ہے، نشان بھی ہے، اس کو آپ دعوت دیں گے نا تو وہ کیا بازو کا جواب جو مجھے ملتے تھے پہلے اس طرح کے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، سمجھے، اور جمعرات کو ہمارے پیر صاحب کے دیے وظائف ہے وہ پڑھتا ہوں، ہماری مسجد میں ختم ہوتا ہے تو اس میں بیٹھتا ہوں، اس طرح کے جوابات۔ تو اب اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو کس طرح آمادہ کریں اور یہ کیسے باور کرائیں کہ علم دین کی فضیلت اوراد و وظائف سے زیادہ ہے، کہ علم دین جو ہے یہ عبادت سے افضل ہے۔ العلم افضل من العبادت، یہ حدیث پاک ہے کہ علم جو ہے یعنی یہاں مراد علم دین ہے، علم دین یہ عبادت سے افضل ہے۔ اب یہ عام آدمی کو پھر ہر ایک سمجھا نہیں سکتا، میں بھی ایسوں کو ظاہر سمجھا نہیں پاتا تھا کہ وہ ہاتھ رکھنے نہیں دیتے تھے، پھر بیچارے ویسے کے ویسے کورے رہتے تھے۔ ظاہر کہ وہ معلومات، یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو علم دین کے تعلق سے معلومات نہیں ہوتی۔ اب بھی بعض اوقات یہ علماء کے خلاف بھی پائے جاتے ہیں، تم لوگ یہ مطلب بہت، ہم لوگ اتنی گہرائی میں نہیں جاتے اور یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، اتنی ہوشیاریاں کرتے ہیں بعض اس طرح کے کہ بعض اوقات یہ کفریات بھی بک دیں تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی، نظر آتے ہیں مذہبی، لیکن ہر فرد ظاہر ایسا نہیں ہوتا۔ تو موقع کی مناسبت سے اس پر انفرادی کوشش کر کے اس کی ذہن سازی بندہ کرتا رہے۔ فضائل بتائے کہ نیکی کی دعوت کی یہ فضیلت ہے، وہاں جا کر ہم نے دیکھا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کا مطلب علاقے کا وہ غنڈہ تھا، بدماش تھا، وہ آیا، اب وہ امامہ باندھ کر نیکی کی دعوت دیتا ہے، اور فلاں ایسا تھا تو وہ اس کی اصلاح ہوئی، جیسے اپنی مدنی بہاریں، اس طرح کی چیزیں، روایتیں یاد ہوں، بزرگوں کے اقوال یاد ہوں، برابر یاد ہوں تو وہ بھی اس کو بیان کیے جائیں کہ میری نماز کی نماز کی غلطیاں دور ہوئیں، مجھے تو وضو کرنا بھی درست نہیں آتا تھا، یہ وہاں جا کر مجھے تو پتہ چلا کہ وضو یوں ہوتا ہے۔ میں بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں تھا کہ میں تو بچپن سے نماز پڑھتا ہوں اور مجھے کیا ضرورت ہے۔ ایک تو شیوڈ تھا، اس نے مجھے عجیب جواب دیا تھا، الیاس بھائی میں تو پکا ہوں یار، اوروں کو دعوت دو، اپنے تو ہے ہی نا پکے، اپنے تو میں پکا ہوں۔ شیوڈ تھا، نمازی تھا۔ تو اس طرح کے لوگوں کو تو اس لیے وہ ان حکمت عملی کے ساتھ اور
ترکیب سے اس کو دعوت دی جائے. نیکی کی دعوت میں سے کچھ یاد کرنے مواد. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد.